حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان ان کے لیے ان کا اجر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا، انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی، شادیاں کی، بھرپور زندگی گزاری ہے، ان کی اولاد بھی تھی، کتنی بیویاں تھیں، ہاں اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جد و جہد میں۔ یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز زندگی آپ نے فیس بنا لی، آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کر لیا کریں گے، لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا، اصل شہر ریشیو پروپورشن، ایک چیز کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی، اگر ریشیو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس وقت ختم ہو جائے گا۔ جیسے نسخے کے اندر 4 دوائیاں ہیں، ایک تولہ بھر ہے، ایک ماشا بھر ہے، ایک فرض چھٹان بھر ہے، اور آپ نے وہ چھٹان والے کو تولا کر دیا، تولے کو چھٹان کر دیا، تو نسخہ شفا کے بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ تو محض یہ ثابت کر دینا، یہ ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک بات ہے، صحیح ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے، آپ کا جو رویہ ہے، زندگی جو آپ نے گزاری ہے، اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا، اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن کدھر تھی، اس میں اب پرائرٹیز کس کو تھی، کیا چیز یہ تھی وہ پرائمری تھی، کیا سیکنڈری تھی، اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئی تو وہ اسوا نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا۔ لہذا یہاں زور جو ہے وہ آمنوا برسولہ، اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ایمان کی، سابقہ ایمان کی، ان کو پکار کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ کو جو تم مانتے ہو پہلے سے اس کا تقوی اختیار کرو۔ اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یوں تو تم کفلین من رحمتہ، تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ۔ اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر ان کے دوہرا اجر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ سورہ قصص میں آ چکا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اب یہ دونوں کو کور کرے گا۔ اگر تم نے رسول پر ایمان پختہ رکھا، اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی تلاش کیجیے۔ آپ حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا؟ محض اقامت دین کی جدوجہد کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ پہلا قدم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کر اس کا فیصلہ کرے، پھر مرحلہ آئے گا کس طریقے پر کریں۔ وہ منہج اگر انقلاب نبوی کا نہیں ہے، خلاف پیغمبر کسے رحمدین کہ ہرگز بمنزل لخواہ نصیب، اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کے راستہ اختیار کیا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا آمنوا برسولہ، جتنا یقین ہوگا کہ جاس، آپ کو معلوم ہے جہاں جہاں ڈیمانڈ ہوتا ہے یہاں تیل ہے، کروڑ ارب روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر تلاش کے اندر لگا دیتے کہ نہیں؟ یقین ہو کہ جاس اصل سے ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل سے ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں، علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں۔ منہاج محمدی کیا ہے اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اور بخش دے گا. پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے، رخ سیدھا کر لے. بحث یہ کہ مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا، وہ توبہ کرتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین آمنوا للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب واللہ غفور الرحیم. اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. تو میں نے جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس میں ایک خطاب کا رخ جو ہے وہ کتاب کی طرف بھی ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے. یہ اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ. جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں، انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں اللہ میں لا زائد ہے، مراد ہے لا یعلم. اگر تو آج صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل میں سے. میں نے جو دوسرا رخ بیان کیا ہے اسے سمجھیے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ ہے، امنی ہے، کھلا ہے. آؤ محمد کے قدموں میں آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے کہا تھا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے. تم تھے عادل تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اب تم راضی رضا ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اور اگلی آیت کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. رحمت خدا بندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے، یہاں سے داخل ہو. یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ابھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے. اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے. آؤ لے اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ یہ سمجھے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ اب تو فضل اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں. وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورۃ المجادلہ. یہاں پہ ایک نوٹ کر لیجئے کہ ان میں مسبحات کی ترتیب اس طرح ہے. ایک مسبحات میں سے ام المسبحات سورہ حدید، پھر ایک ہے بغیر مسبح تسبیح کے، پھر ایک سورت آئے گی پھر مسبحات میں سے سورہ حشر، پھر ممتحنہ آ جائے گی بغیر تسبیح کے. پھر ان 10 سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا، وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مسبحات سے شروع ہوگی. پھر ایک خالی، پھر مسبح.